بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله علیہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کا مال لیا اور اس کا ارادہ اور اس کی نیت یہ تھی کہ یہ میں ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ اور جس نے کسی کا مال لیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو ضائع کر دوں گا یا اس کو واپس نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے مال کو تلف فرما دیتے ہیں، اس کے مال کو ضائع اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض لینے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو قرض، پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ شریعت کی نظر میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے کسی سے قرض لینا۔ قرض کا جو لفظ ہے اس کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کاٹنے کے۔ مقراض عربی میں کہتے ہیں قینچی کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو قرض ایسی چیز ہے جو انسان کی محبت کی رسی کو یا آپس میں جو دوستی تعلق ہوتا ہے اس کو یہ کاٹ دینے والی چیز ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اول تو پوری کوشش کرنی چاہیے، قرض لینا نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ساری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں قرض میں، اور ظاہر ہے کہ انسان ایک دفعہ جب عادی ہو جاتا ہے پھر اس سے نکلنا، اس سے بچنا اس کو مشکل لگتا ہے۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا اپنے کاموں کو منظم کر لے، تھوڑا سا اپنی زندگی کو منظم کر لے تو بہت ساری چیزیں اس کو سمجھ آ سکتی ہیں کہ یہ چیز فضول خرچی ہے، یہاں میں پیسے ضائع کر رہا ہوں، تو مختلف جگہوں سے پیسے بچا کر اپنے آپ کو قرض لینے سے وہ بچا سکتا ہے۔ لیکن بے پرواہی اور لاتوجہی میں اس کا شکار رہتا ہے، جو کہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں۔ پھر اگر قرض لینا پڑ جائے تو اس صورت میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے ذہن میں، ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں یہ قرض لے رہا ہوں اور جب میرے پاس آ جائیں گے تو میں ادا کر دوں گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اس نیت سے قرض لیا تو ایسے شخص کی جانب سے اللہ ادا کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی نیت ہے ادا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنا دیتے ہیں، کوئی ایسی صورت بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنا وہ قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ اور اگر بالفرض اس نے اپنی پوری کوشش کی دنیا میں لیکن وہ ادا نہیں کر سکا، تو حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حق، جس کا حق تھا، اس کو بلا کر کہیں گے کہ تمہارا جو قرض تھا اس کے بدلے میں تمہیں یہ جنت دیتا ہوں، یہ نعمت دیتا ہوں، تو تم یہ نعمت لے کر اس کا قرضہ معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن راضی کر دیں گے جس کا حق ہوگا، اس لیے کہ جو لینے والا تھا اس نے اس نیت سے لیا تھا اور اس نے اپنی زندگی اس نیت اور عزم کے ساتھ گزاری تھی کہ میں یہ قرض ادا کروں گا۔ اس کے اندر بھی ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم اگر کسی سے قرض لے لیتے ہیں تو پھر ادائیگی بھول جاتے ہیں۔ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری فضول خرچیاں ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اب ظاہر شریعت کا مزاج اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شریعت ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے پہلے اپنا قرض ادا کرو، قرض ادا کرنے کے بعد اگر نصاب کے بقدر پیسہ بچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں۔ ایسے شخص پر شریعت حج کو لازم نہیں کرتی، پہلے شریعت کہتی ہے کہ اپنا قرض ادا کرو، قرض ادا کرنے کے بعد نصاب بچتا ہے تو حج تم پر لازم ہے، ورنہ لازم نہیں۔ یعنی شریعت کوئی ذمہ داری مالی اس پر عائد نہیں کرتی جب تک وہ قرض ادا نہیں کر دیتا۔ تو جہاں شریعت اس پر لازم نہیں کرتی وہاں خود بھی اس کو اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں میں پیسے کو فضول ضائع کر رہا ہوں، کہاں میرا کام 100 روپے سے چل سکتا تھا اور میں 500 روپے لگا رہا ہوں۔ تو ہمارے اکابر نے، علماء نے، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ لوگوں کو ہدیے دیتے پھر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے پھر رہے ہیں، کسی کو ہوٹل پہ لے کے جا رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں، اور قرض آپ نے ادا کیا نہیں۔ بعض لوگ اپنے بچوں کی شادیوں پر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، حالانکہ ان پر پہلے سے قرض ہوتا ہے، یہ بھی قرض لیا ہوتا ہے۔ تو اگر شادی 50,000 میں ہو سکتی تھی تو اس پہ 3 لاکھ روپے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ 2.5 لاکھ جو بچ رہے تھے وہ قرضے میں ادا کیے جا سکتے تھے۔
تو اس طرح تھوڑی تھوڑی چیزیں بچا کے رکھنے سے انسان کا قرض ادا ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی نے 3 لاکھ قرض لیے تو 3 لاکھ پورے آ جائیں تو وہ ادا کر دے گا. ایک ایک روپیہ انسان جوڑ کر رکھے, جتنا اس کے پاس جمع ہوتا رہے اس کو ادا کرے, تو اس طریقے سے تو اس کا بوجھ کم ہوگا. لیکن اگر وہ اپنی خرچیاں بھی نہیں چھوڑے, فضول خرچیاں بھی نہیں چھوڑے, اپنے کھانے پینے کی عیش و عشرت کی چیزیں بھی نہیں چھوڑے, اور یہ بھی کہے کہ میں قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہوں, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب اس کا قول اور اس کے دل میں تضاد ہے. حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ میرے ساتھ ایک شخص کا اصلاحی تعلق تھا, تو اس نے کچھ عرصہ پہلے مجھے خط میں لکھا کہ مجھ پر قرض ہے اور میرے لیے دعا کریں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے, میں قرض ادا کر دوں. تو حضرت نے فرمایا, میں نے اس کو بتایا کہ ایسے ایسے کرو اور اس طرح پیسے جمع کرتے رہو, قرض ادا ہو جائے گا. کچھ عرصے بعد فرماتے ہیں وہ آیا میرے پاس, کوئی ہدیہ لے کر آیا میرے پاس کہ حضرت یہ ہدیہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. تو کہا, میں نے ان کو کہا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ مجھ پر قرض ہے؟ کہا لکھا تھا. تو کہا قرضہ ادا کر دیا؟ کہا نہیں. تو کہا میں تو یہ ہدیہ قبول نہیں کرتا ہوں, یہ ہدیہ واپس لے کر جاؤ, اس کو بیچو, اور جس کا قرض ہے پہلے اس کے لیے پیسے جمع کرو, قرضہ ادا کرو, جب قرضہ ادا ہو جائے گا پھر میرے پاس ہدیہ لے کر آنا. تو ہدیہ دینا فرض ہے یا قرضہ ادا کرنا فرض ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان کے دل میں اگر نیت ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اور اگر کسی نے لیا ہی اس نیت سے کہ ادا نہیں کرنا, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے مال کو ضائع کر دیتے ہیں. یعنی ایک تو دنیا میں اس کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے, برکت اس کے رزق سے, اس کی روزی سے ہٹا دی جاتی ہے, اور قیامت کے دن جو اس نے جواب دینا ہے, جو حقوق العباد ہے, وہ تو معاف ہوتے نہیں. تو اس لیے اول تو بچنا چاہیے. اگر کسی نے لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً جلد از جلد اس کو ادا کرنے کی پوری ممکن کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.